بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنی حسین بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اتنی زیادہ محبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی بہت زیادہ حسین و جمیل تھی اور اس کے بغیر رہ پانا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی انتقال کر جاتی ہے، اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں مگر وہ شوہر اپنی بیوی کی قبر کے پاس سے اٹھ کر نہیں جاتا اور رات دن بیٹھ کر کافی دنوں تک بیٹھ کر قبر کے پاس زارو قطار جو ہے دھاڑے مار مار کر رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اسی دوران میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی گزر اس راہ سے ہوئی جہاں پر وہ شوہر اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ ایسا حال ہے، میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اب میں جی نہ پاؤں گا، یہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تیری بیوی کو دوبارہ زندہ کر دوں؟ کیا یہ تو چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کیوں نہیں، بالکل میں چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے اہل قبر اپنے قبر سے اٹھ جا، اللہ کے حکم سے۔ وہ قبر پھٹتی ہے، ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور قبر کو پھاڑ کر کے ایک حبشی یعنی بلیک مین نیگرو باہر نکلتا ہے، جس کے کان، ناک، آنکھ، منہ سے جو ہے انگاری اور چنگاریاں اور آگ کی لپٹیں نکلتی رہتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام یہ میری بیوی کی قبر تو نہیں تھی، میں لگتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں کسی دوسری قبر کے پاس جا کر بیٹھ کے روتا رہا ہوں، مجھ سے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی۔ وہ قبر سے نکلنے والا حبشی انسان، کالا انسان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اتنا پڑھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اہل حبشی، اے شخص اپنے قبر میں تو واپس چلا جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ انسان پھر سے مردہ بن جاتا ہے اور اپنی قبر پہ تشریف لے جاتا ہے، قبر آپس میں جڑ جاتی ہے۔ وہ شخص جو ہے اپنی بیوی کی قبر کے پاس ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب میں اسے زندہ کرتا ہوں، لہٰذا آپ فرماتے ہیں اے اہل قبر اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جیسے ہی فرمانا تھا ایک حسین و جمیل خاتون اپنے قبر کو پھاڑتے چیرتے باہر نکلتی ہے، جو کافی حد تک حسین تھی، اپنے چہرے اور اپنے بالوں سے گرد و غبار کو جھاڑتے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ اس کے بعد جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتا ہے، دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چلنے کے بعد وہ شخص اور اس کی بیوی جو ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تیرے انتظار میں، تیری محبت میں نہ جانے میں نے کتنی راتیں بنا سوئے گزار دی ہے، اب مجھے بے انتہا نیند آ رہی ہے، ذرا مجھے سکون اور چین کی نیند تو سونے دے۔ بیوی کہتی ہے بالکل آپ سو جائیے، اپنے زانوں پر اپنے شوہر کے سر کو رکھ دیتی ہے اور وہ گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شہزادی کی اس راہ سے گزر ہوتی ہے جو اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے وہاں سے درمیانی راہ سے چلا جا رہا تھا۔ شہزادی کی نگاہ جب شہزادے پر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر، تو وہ فرفتہ اور دیوانی سی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کے دور میں بہت زیادہ حسین و جمیل اس شہزادے کو مانا جاتا تھا۔ اتنی خوبصورت چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ جو ہے بیوی جو ہے اس پر فرفتہ اور عاشق ہو گئی اور دوڑے ہوئے اس گھوڑے کے پاس چلی جاتی ہے جہاں پر شہزادہ اس لڑکی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شہزادے کی نگاہ لڑکی پر پڑتی ہے وہ بھی اس پر دیوانہ ہو جاتا ہے، فرفتہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے، اپنے حال بیان کرتی کہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت جاگ اٹھی ہے، لہٰذا وہ اپنی مرضی کی خواہش کرتی ہے۔ شہزادہ اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر اپنے محل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے شوہر کی جو ہے نیند ٹوٹتی ہے، اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے تھک جاتا ہے۔ اثنائے راہ میں اسے گھوڑے کی اور بیوی کے قدم کے نشانات ملتے ہیں، اسی نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے وہ محل تک پہنچتا ہے۔ جب اپنی بیوی کو شہزادے کے ساتھ دیکھتا ہے تو کہتا ہے شہزادے میری بیوی اور تیرے پاس، میرے بیوی کو لا میرے حوالے کر دے۔ وہ کہتی ہے اے شخص میں تجھے نہیں جانتی، اور یہ کیا میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادی کی کنیز ہوں میں۔ تو وہ شہزادہ کہتا ہے اے شخص کیا تو میری کنیز کو اپنا بیوی بناتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ میری کنیز ہے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جو ہے اسی راہ سے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص روتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ کے نبی کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جو میری بیوی تھی اور آپ کے حکم سے یہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل یہ وہی عورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے خاتون کیا تو وہی عورت نہیں ہے جس کو میں نے زندہ کیا اللہ کے حکم سے؟ تو وہ کہتی ہے خدا کی قسم میں وہ عورت نہیں ہوں جس کو آپ نے زندہ کیا، میں وہ نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی کنیز ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جلال آ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے احسان فراموش
لا وہ زندگی مجھے واپس کر دے جو میں نے تجھے دی تھی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت پھر سے انتقال کر جاتی ہے، بری موت مر جاتی ہے اور زمین پر گر جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں عبرتناک منظر دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ ایک انسان کافر مرا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہوا، مجھے دیکھ کر کلمہ پڑھا اور با ایمان ہو کر دوبارہ انتقال کر گیا۔ اور ایک عورت یہ دیکھ لو جو مسلمان ایمان کے ساتھ مری تھی، دوبارہ زندہ ہوئی اور کفر کے حالت میں مر گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر حالت میں انبیاء، رسول، نبیوں کی حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے حکم سے انکار نہیں کرنی چاہیے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹی خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبرتناک حکایت سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عورتیں جھوٹی قسم کھا کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو یاد رکھیں وہ نبیوں کی امتوں سے وہ خارج ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ جھوٹ کہنے والے منافقین میں ہوتے ہیں، فاسقوں میں سے ہوتے ہیں۔ جھوٹ کہنے والے سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ جھوٹوں پر اللہ اور رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ ہمیں کبھی لالچی نہیں کرنی چاہیے، کبھی ہوس کی طرف دوڑ کر نہیں جانی چاہیے۔ جو ملا اس پر اکتفا کرے، جو ملا اسی پر ہمیں صبر کر لینی چاہیے۔ ایکسٹرا کی خواہش کرو گی تو اسی عورت کی طرح وہ منظر تمہارا بھی ہوگا۔ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر طرح کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اگر اسی طرح کے واقعات سننے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں اسی طرح کے عبرتناک حیرت انگیز واقعات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔